لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اب یہ جو مسئلہ ہے اتنا انٹرنیشنل لیول پہ اتنی امپورٹنس کیوں نہیں رکھتا؟ یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ پالیسیاں وقتاً فوقتاً ناقص پالیسیاں تھیں. جو ہمارا بیانیہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو تسلیم نہیں کی. انڈیا کا جو قبضہ ہے وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہو گیا، لیکن ہم اس کو دنیا تک پہنچانے میں ناکام رہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر انڈیا کے پاس رہنے میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے یا کشمیر خود مختار بننے میں ہمیں فائدہ ہے. اگر فرض کیا وہ خود مختار ہو بھی جاتا ہے نا تو وہ برائے نام ہی ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کشمیر کا نوجوان اگر شہید ہوتا ہے تو پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتا ہے. جن کے بچے جھنڈے میں لپٹے ہوں وہ پاکستان کے بارے میں کچھ بدگمانی کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کریسنٹ پرسپیکٹو. میں ہوں آپ کا میزبان مدد علی صابری. اس پلیٹ فارم پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں گلوبل ایشوز انکلوڈنگ پالیٹکس، اکانومی اینڈ ہیومن رائٹس وائلیشن. وی انوائٹ پیپل فرام ڈفرنٹ فیلڈس اینڈ ایکسپرٹس ٹو ڈسکس the political issues, what are the reasons behind it and what can be done to solve them. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے مسئلہ کشمیر، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت شامل ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسٹر بشیر خان سدزوئی صاحب. He has written more than 8 books and thousands of articles on Kashmir issue. Sir, thank you so much کہ آپ ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں آئے، بڑی مہربانی. شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا کہ آپ نے موقع دیا اور ایک حساس موضوع کو آپ نے چھیڑا ہے اور بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں. اور خصوصاً صابر صاحب جو کام کر رہے ہیں فلسطین اور کشمیر اور دنیا میں جو آزادی کی تحریکیں ان کا فیور کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے گا آپ سب لوگوں کو، خصوصاً ان کی قیادت میں آپ لوگ کر رہے ہوں. تھینک یو سو مچ. سر، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 1947 سے لے کے 2024 تک یہ جو مسئلہ کشمیر ہے، مور دین thousands of people have been died. ٹھیک ہے، اتنے لوگ مر چکے ہیں، اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اب یہ جو مسئلہ ہے اتنا انٹرنیشنل لیول پہ اتنی امپورٹنس کیوں نہیں رکھتا؟ وائی اٹ سیمس ان ڈکلائن؟ زیادہ جیسے آپ نے کہا کہ 77 ایئرز ہو گئے، 77 سال تو ایک بہت پیریڈ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ پوانی صدی میں جو ہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحریک ہے، اس میں کوئی 7 لاکھ لوگوں کی قربانی ہوئی ہے. اگر پوری مجموعی طور پہ 77 سال کا اگر ہم دیکھیں جدوجہد میں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ تھی، یہ 1990 کے بعد جو ایک جدید تحریک آئی ہے مسلح جدوجہد گراؤنڈ پہ، اس دوران ہمارے 1 لاکھ لگ بھگ 1 لاکھ نوجوان جو ہے شہید ہو گئے اور کئی مسائل. تو یہ 7 لاکھ لوگ ہوئے ہیں. تو اس میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے دن سے نہیں، پہلے دن سے مراد یہ ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے فوجیں اتاری تھی، جس کو ہم یوم سیاہ بناتے ہیں. وہاں سے لے کے آج تک جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھارت کا قبضہ اس پہ مضبوط ہوا ہے. تو زیادہ اس میں یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہماری جو ہے نا وہ پالیسیاں وقتاً فوقتاً ناقص پالیسیاں تھیں. اس کے باوجود کہ تمام تر جدوجہد کی گئی ریاستی سطح پہ، عوام کی سطح پہ جدوجہد بھی کی گئی، جہاد بھی یا مسلح جدوجہد، پولیٹیکل جدوجہد، لیکن اس میں جو خاص کمی رہی ہے وہ اس کی جو سفارتکاری کی یا ایک لابنگ کی، انٹرنیشنل لابنگ کی ضرورت تھی، وہ نہیں ہوئی. اور دوسرا یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بیانیہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور اس میں ہم ناکام ہوئے تسلیم کرنے میں. اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ڈیبیٹ بھی ہو سکتا ہے. سر، اس میں جب ہم کشمیر ایشو کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو یو این اے ریزولوشن کی بات ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یو این اے ریزولوشن کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس کی کیا ہسٹوریکل اور کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے؟ پہلے سوال میں ایک چیز رہ گئی، اسی سے منسلک یہ ہے کہ جو ہمارا جو مسئلہ کشمیر ہے اصل میں یہ ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے. صحیح. ایک قوم جو ہے وہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ایک قوم ہے جس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، لداخ، جموں وادی اور یہ سارے علاقے یہ مل کے ایک ریاست بنتی ہے جموں کشمیر. یہ جموں کشمیر کے اندر جو 2 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں یا لگ بھگ 2-2.25 کروڑ، یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو 2 ملکوں کے درمیان تنازع بنا دیا، سرحدی تنازع، جس کی وجہ سے وہ جو بنیادی تھیم تھا نا اس کا وہ کنفیوز ہو گیا. وہ لوگ اب دنیا سمجھ نہیں پا رہی. اب یہ ہے کہ وہ آزادی کا مسئلہ، وہ ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ اب دنیا کے
پاس یا جو عالمی حکمران ہیں ان کے ذہن میں پاکستان انڈیا کا تنازع ہے سرحدی تنازع. سرحدی تنازع جو ہے نا وہ تو پھر چلتے ہی رہتے ہیں, ان میں کلیم ہوتا ہے. انڈیا نے اپنا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے, پاکستان نے اپنا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے. بیچ میں جو کشمیری تھے جن کا اوریجنل مسئلہ تھا, جو فریق ہیں اس کے, وہ دب گئے. یہ ان کا اپنا بھی قصور ہے, اس بنیاد پہ یہ لانگ ہو گیا. اب UNO نے جو قراردادیں دی تھی 1947 میں قراردادیں تھی. پہلی قرارداد 48 میں ہوئی, اس کے بعد جو ہے نا جب 5 جنوری شاید یا 5 جنوری 1948 میں پہلی قرارداد ہوئی, اور اس کے بعد کوئی 17 قراردادیں ذیلی قراردادیں اس کے تناظر میں پاس ہوئیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ UNO کی قراردادوں پہ امپلیمنٹ اگر فرض کیا نہیں ہوا, آج UNO یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان راضی ہوں تو ہم ثالثی کے لیے تیار ہیں, جبکہ وہ UNO ثالث نہیں تھا, UNO ضامن تھا رائے شماری کا, لیکن وہ ضامن سے ہٹ کے اب ثالثی پہ آ گیا. اب ہندوستان کیوں راضی ہوگا تو جو UNO ثالثی کرائے گی؟ مسئلہ تو یہ ہے. تو اب جو اس کے تو قبضے میں ہے کشمیر, تو کیوں اس بات پہ راضی ہوگا کہ آپ ثالثی کراؤ اور کشمیر میں آپ کو دوں؟ تو یہ اصل میں ممکن نہیں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو UNO کی قراردادیں تھیں وہ جو ہے نا وہ اپڈیٹ نہیں ہوئی, اور خاص کر کے جو پہلی قرارداد ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان مجاہدین سمیت اپنی ساری فوجیں وڈرا کرے گا. اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ کچھ ایسی اتنی فوج رکھے گا کہ جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے. ہم ایز اے کشمیری یہ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان اگر اپنی فوج وڈرا کرتا ہے آزاد کشمیر سے یا گلگت سے, تو یہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ بھارت نے آج جو سری نگر میں یا جموں میں یا مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال پیدا کی ہوئی ہے, غیر قانونی جو قبضے کی بات کی ہوئی ہے, تو وہ فوجیں اس کی امن و امان کے لیے جو رہیں گی, اس کے بعد اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبضہ ہی نہیں کر لے گا, اور وہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اصل میں اس کا اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے پاکستان کی سوسائٹی میں, سول سوسائٹی میں, وکلا میں, میڈیا پرسن میں, اداروں میں, پولیٹکس جو سیاستدان ہیں, سیاسی کارکن ہیں, ان میں کشمیریوں کے ساتھ ملا کے کہ اس صورتحال میں جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم پیچھے آئیں تو ہم کیا جو ہے لائے عمل یا کیا ایک پالیسی ایسی یا کیا ایک نیا بیانیہ ایسا ہو کہ جو بھارت کو پیچھے لے جائیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ 370 کی جو بات ہو رہی ہے, جو انڈیا نے 5 اگست 2019 کو جو اقدام کیا, بی جے پی کی جو گورنمنٹ کیا, یہ ٹھیک ہے, یہ ہماری جو مقبوضہ کشمیر کے جو علاقے تھے اس کی اندرونی خود مختاری تو متاثر ہوئی, اس لیے کہ اس قانون کے تحت جو سری نگر یا جموں کی جو حکومت تھی وہ مضبوط تھی, اور کشمیر کے لوگ اپنے سارے مسائل میں با اختیار تھے پالیسی بنانے میں. جو آرٹیکل 370 ہے میں بتا رہا ہوں, لیکن ہم اگر اس کو تحریک آزادی کشمیر کے پس منظر میں دیکھیں تو وہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے, ہمارے فائدے میں. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ انڈیا کے ساتھ, انڈیا جو کلیم کر رہا تھا کہ کشمیر میرے ساتھ بالکل ایک آئینی طور پہ ڈوگرا نے اگریمنٹ کیا, اس کے تحت ہمارے ساتھ شامل ہوا. اس میں 3 باتیں تھیں اس اگریمنٹ میں, خارجہ, دفاع اور کمیونیکیشن. اس کے بعد یہ جو 370 تھا یہ اس ڈوگرا کے ایگریمنٹ کو تحفظ دیتا تھا, جس کی بنیاد پہ انڈیا انٹرنیشنلی یہ کلیم کرتا تھا کہ میں لیگل. اس نے وہ ختم کر دیا اگریمنٹ جو انٹرنیشنلی تسلیم شدہ ڈوگرا کا اگریمنٹ تھا. جب وہ آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو لہٰذا 5 اگست 2019 کے بعد انڈیا کا جو قبضہ ہے وہ مکمل طور پر غیر قانونی ہو گیا, لیکن ہم اس کو دنیا تک پہنچانے میں ناکام رہے. جی سر, آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے 2019 سے کانسٹیٹیوشن میں چینج آئی کہ 370 آرٹیکل 370 اور 35A, تو یہ 370 اور 35A کیا ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیا یہ از اٹ بینیفیشل فار کشمیری پیپل؟ نہیں, اصل میں اس کا جو ہے نا وہ 2 پہلو ہیں. جی, جو 35A ہے نا, یہ ہے کشمیر کا نیشنلزم کا جو سرٹیفکیٹ ہے, نیشنلٹی کا. اس کو پشتی سرٹیفکیٹ سے اس زمانے نے کہا تھا پشتی سرٹیفکیٹ مقصد یہ ہے کہ یہ کشمیر نیشنل ہے. صحیح. یہ کوئی 22-23 اپریل 1926 میں وہاں کے حکمران, ڈوگرا حکمران نے یہ نافذ کیے تھے وہاں نیشنلٹی کے رائٹ. صحیح. تو ہمارا یہ کلیم ہے کہ جدید دنیا کی جو ریاستیں ہیں جی, اس میں یہ جو نیشنلٹی کا جو یہ طریقہ کار تھا یہ کشمیر میں پہلی مرتبہ انٹروڈیوس ہوا. آج دنیا اس پہ ملی. اس کے مختلف وہ ہیں کہ کون کشمیری ہو سکتا ہے, صحیح, کون نہیں ہو سکتا. لیکن اس قانون کے تحت جو 7 پشتوں میں کشمیری یعنی
22-23 اپریل 1926 کو جو وہاں رہ رہا تھا اس چار ریاست کے اندر تھا صحیح. وہ کشمیری ہو گیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ بعد سے آنے والا کشمیری نہیں ہو سکتا. صحیح. لیکن اس کو کشمیر میں سٹے کرنے کے لیے مختلف درجات ہیں, اس لیے کشمیر کا وہ ہے کشمیر شہری درجہ اول دوم سوم اس طرح کے درجات صحیح. ہیں. تو یہ تو 35A ہو گیا. صحیح. 35A انہوں نے ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا یہ نقصان ہوا کشمیریوں کے کہ اب لوگوں کو ڈومیسائل دینا شروع کر دیا جو نان کشمیری تھے, غیر قانونی ہے یہ. تو اس میں کیا ہے کہ انہوں نے 40,000 ڈومیسائل جاری کیے ہیں, 40 لاکھ ڈومیسائل جاری کیے ہیں, لگ بھگ 35-40 کے بیچ میں 35-40 لاکھ کے بیچ میں ڈومیسائل جاری کیے ہیں کہ جو انہوں نے ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے لا کے کشمیری بنائے, جو کہ اس قانون کے تحت وہ کشمیری نہیں ہو سکتے. ان کے درجات ہیں لیکن وہ کشمیری, ان کو رائٹ نہیں ملتا ووٹ کا, ان کو رائٹ نہیں ملتا سروسز کا, ان کو زمین پہ حق نہیں ملتا ملکیت کا. یہ انہوں نے یہ کیا. لیکن یہ کیسے کیا؟ 370 میں پروٹیکٹ تھا, تحفظ تھا کشمیر کو اندرونی خود مختاری کا. جب انہوں نے 370 ختم کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ میں یہ بھی ختم کر دیا, اور یہ ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے دھڑا دھڑ وہاں سے لوگ لا کے یہاں آباد کرنے شروع کیے. تو یہ نقصان ہوا کہ کشمیر کے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کے رائٹ سروسز کا, وہاں کی زمین کا اور وہاں کی نیشنلٹی کا متاثر ہوا, اور انہوں نے 40 لاکھ لوگ لا کے وہاں شہری. تو جو جموں میں جو تھوڑی سی تبدیلی دیکھی آپ نے حالیہ الیکشن میں, تو یہ ان آباد کاروں کی وجہ سے ہوا ہے. ادروائز جموں کشمیر کے لوگ وہ مسلمان ہوں, وہ غیر مسلم ہوں, بھارتی جنتا پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہیں, اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. جموں میں آج بھی مظاہرے ہو رہے ہیں, جو پشتی کشمیری ہیں غیر مسلم, وہ آج بھی بی جے پی کے اس پالیسی کے خلاف ہیں. انہوں نے احتجاج کیا. ایک ہفتہ پہلے بھی جموں میں ایک وسیع احتجاج ہوا ہے اس بی جے پی کے اس پالیسی کے خلاف کہ آپ نے باہر سے لوگوں کو لا کے یہاں آباد کیا اور ہمارے حق مارے گے. اب 370 جو ہے وہ اصل میں ریاست کو اندرونی خود مختاری دیتا تھا. تو جو اس ٹائم مقبوضہ کشمیر میں لوگ آباد ہیں, ان کے لیے تو ایک سہولت تھی کہ وہ اپنے ریاست میں اس راج کرنے میں, حکومت کرنے میں خاصے با اختیار تھے. وہ تو ختم ہو گیا. لیکن ہم اگر وسیع تناظر میں دیکھیں تو کشمیر کی جو موومنٹ تھی تحریک آزادی, اس کے لیے ہمیں 370 میں کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ کچھ فوائد ہوئے. وہ کیا فوائد ہوئے کہ ڈوگرا نے جو بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, اور اس ایگریمنٹ کے تناظر میں 27 اکتوبر 1947 میں جو بھارت نے فوجیں اتاری تھی, اس کا پس منظر یہی تھا, اس کا جو لیگل حق تھا وہ یہی تھا. اس لیگل حق کو 370 نے تحفظ دیا تھا ہندوستان کے آئین میں. بی جے پی نے اس کو وہ ختم کر دیا. لہذا اب جو ہے آج بھارت کا جو کشمیر پہ قبضہ غیر قانونی ہے, انٹرنیشنلی کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جس کو بین الاقوامی دنیا نے تسلیم کیا ہو, لیکن ہم اس کو وہاں ایکسپلائٹ نہیں کر سکے دنیا کے سامنے. اور یہ بی جے پی کا آج کی بات نہیں ہے, یہ 1947 میں بھی بی جے پی کا نظریہ تھا. دیکھیں ایک ہندو انتہا پسند تنظیم تھی جن سنگھ, اس کے بانی تھے شیام پرساد مکرجی. ڈاکٹر شیام پرساد مکرجی جو ہے وہ اس نے 1952-53 میں انڈیا کی وفاقی وزارت چھوڑ دی تھی. اس سے یہ جب ایکٹ وہاں آیا 370 تو وزارت سے ہی نکل گیا تھا, حکومت سے باہر آ گیا تھا, اور اس نے ایک جلوس لے کے سری نگر آیا. شیخ عبداللہ نے اس کو اریسٹ کیا تو ادھر ہی اس کا انتقال ہو گیا جیل میں ہی. تو یہ بی جے پی کا پہلے دن انہوں نے اس آئین میں اس دفعہ کو مانا ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنا آ کے مکرجی تو پرساد مکرجی صاحب تو عمل نہیں کرا سکے اپنی زندگی میں, لیکن مودی نے پرساد مکرجی کے اس نظریے کو امپلیمنٹ کیا 5 اگست 2019 کو, جس کے لیے اگر ہمارا تحریک آزادی کا جو خد و خال ہے یا ہم اس کو صحیح طریقے سے چلا سکیں تو ہم اس کو کیش کر سکتے, اور سفارتکاری میں ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کا غیر قانونی, آج ہندوستان جو ہے نا وہ غیر قانونی طور پر قابض ہے. وہ آج اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ فوج رکھ سکے. صحیح. سر کشمیر ایشو جو ہے, یہ کانفلکٹ ہے, یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا 47 سے لے کے ایک مین حصہ رہا ہے, اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان نے اس چیز کو اجاگر کیا, اس چیز پہ بات کی ہے کہ اس کا جو ہے پیسفل ریزولوشن ہو. تو آپ
آپ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول ہو سکتا ہے اس کانفلکٹ کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں تو جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، کشمیر پالیسی خاص کر کے، جی تو وہ اس میں یکسانیت کبھی بھی نہیں رہا، اس میں وہ یکسوئی نہیں رہی ہے اس میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان کی جب حکومت تھی تو اس وقت اوپنلی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اب کشمیر ماضی بھول جائیں اور اب کشمیر کا وہ ہے. اور یہ جو 370 کا جو ہے 5 اگست والا، اور یہ تو اب بہت ساری باتیں عام ہو گئی ہیں کہ وہ پاکستان کے بھی کچھ طاقتور لوگ، کچھ با اختیار حکومت یا کو وہ اس میں کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی اس طرح کی، تبھی ہوا. تو پاکستان کی جو وزارتیں، پاکستان کی جو کشمیر یعنی ایز اے سرکاری کشمیر پالیسی میں اونچ نیچ آتا رہا. ضیاء اللہ کی ایک الگ پالیسی تھی، پرویز مشرف کی ایک الگ پالیسی، بھٹو صاحب کی ایک الگ پالیسی تھی، لیاقت علی خان کی ایک الگ پالیسی تھی. آج شہباز شریف یا آج کی مسلم لیگ کی ایک الگ پالیسی ہے، اور آج کی آرمی چیف کی جو کل بیان آیا وہ ایک الگ ہے. نواز شریف کا جو بیان آ رہے ہیں، مسلم لیگ جب آئی تھی تجارت فلاں، وہ ایک الگ تھی. تو یہ کنفیوژن یہاں ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کی اکثریت 27 اکتوبر 1947 سے آج تک اپنی اس بات پہ قائم ہے، اور وہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا حصہ نہیں ہو سکتا، کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے. اسی بنیاد پہ، اسی جو حوصلہ افزائی سے پاکستان کے عوام کی اسی محبت کی بنیاد پر کشمیر کے لوگ آج تک کھڑے ہیں. ادروائز کوئی دم رہا نہیں، کوئی ہمت رہی نہیں ہے. کشمیریوں کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ 12 لاکھ فوج کے ساتھ لڑیں. کشمیری نے 7 لاکھ لوگ قربانی دی، 1 لاکھ جو ابھی ریسنٹلی قربان ہو گئے. عورتیں ریپ، بیوائیں ہو گئیں، آدھی بیوائیں ہو گئیں، نفسیاتی مریض ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے. لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ، عوام کی جو محبت ہے ان کے ساتھ، یا اس سٹینڈ میں جو ان کے ساتھ پشت پہ کھڑے ہیں، اس بنیاد پہ کشمیری کھڑے ہیں. تو پاکستان کے عوام کی اسی پریشر کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ کبھی کبھی اوپر چلی جاتی ہے، اس میں کبھی نیچے آ جاتی ہے، کبھی تو یہ سلسلہ. اس پریشر کو سر سسٹین کس طرح سے کیا جائے، مطلب کہ ایز اے سٹیزن، ایز اے پاکستانی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ تو دنیا نے تسلیم نہیں کیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ ہمارا بیانیہ ناکام ہو گیا. جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ یا ہمیں 100 سال اور 70-80 سال اور انتظار کریں اسی کو آگے لے کے، اسی طرح لوگ قربان ہوتے رہیں، اسی طرح قتل عام ہوتا رہا، اسی طرح جو ہے نا وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوتی رہیں. یا پھر ہم یہ کریں کہ بھئی ہمارا ایک ٹارگیٹ ہو کہ کشمیر پاکستان بننے میں یا پاکستان کا صوبہ بننے میں، پاکستان میں مرج ہونے میں کوئی مسائل ایسے آ گئے کہ دنیا کی جو ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں. لیکن ہماری اب دوسرا بیانیہ بھی ہونا چاہیے نا، اور ہماری جو حکمت عملی میں کوئی تبدیلی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہونا چاہیے. پہلے ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ تھی کشمیر بنے گا پاکستان. اس میں اگر ہمیں مسائل کھڑے ہوئے، اب ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہونی چاہیے کہ کشمیر ہندوستان سے آزاد ہو، ہندوستان سے باہر آئے، ہندوستان کی بارڈر سے باہر آئے. اس کے لیے ہمیں ایک نیا بیانیہ بنانا پڑے گا کشمیریوں کے ساتھ مل کے. پاکستان کی سول سوسائٹی، وکلاء، سیاستدان، سیاسی کارکن اور میڈیا پرسن اور جو بھی لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں جو کشمیر سے محبت رکھتے ہیں، وہ مل کے ایک نیا بیانیہ بنائیں تاکہ دنیا کو متاثر کریں اور بھارت کو پیچھے لے جائیں. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ سفارتکاری جو وزارت خارجہ پاکستان کی کر رہا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیریوں کا اگر فرنٹ پہ لایا جائے کہ وہ اپنی بات خود کریں، اور انٹرنیشنل جتنے ادارے ہیں ان میں وہ بیٹھے ہوں، اور انڈیا جب بات کرے اور انڈیا کے بغل سے بات ایک آئے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو، میں اس کا وارث ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تم یہ انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہو، تم یہ غیر قانونی ہو وہاں، اور تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، تمہارے پاس اب کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے ہم پہ قبضہ کرنے کی. اس سے انڈیا جو پیچھے جائے گا، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے، یہ جو اس نے ہیبرٹ جنگ شروع کی ہے پاکستان میں، وہ تقسیم ہوگی، اور پاکستان کشمیریوں کی فل سپورٹ کرے کہ بھائی ان کی بات سنو، یہ صحیح کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ انڈیا کو بہت پریشان کر سکتے ہیں اور یہ مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اگر فرض کیا ایک سوچ یہ ہے کشمیر میں کہ کشمیر خود مختار ہونا چاہیے، مثال ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر انڈیا کے پاس رہنے میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے یا کشمیر خود مختار بننے میں ہمیں فائدہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کشمیر کا نوجوان اگر شہید ہوتا ہے تو پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتا ہے. 1 لاکھ نوجوان پاکستان کے جھنڈے میں زمین کے نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جن کے بچے جھنڈے میں لپٹے ہوں
وہ پاکستان کے بارے میں کچھ بدگمانی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. اگر فرض کیا وہ خود مختار ہو بھی جاتا ہے نا تو وہ برائے نام ہی ہوگا. وہ پاکستان سے باہر جا ہی نہیں سکتے, اس لیے ان کے دل پاکستان کے ساتھ ہے. صحیح. سری نگر جو ہے وہ 5 گھنٹے کا راستہ ہے اسلام آباد, اور سری نگر والے دہلی جاتے ہیں تو 22 گھنٹے لگتے ہیں. جموں جو ہے وہ سیالکوٹ سے 20-30 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اور جموں دہلی اگر جاتا ہے تو ان کو 8 گھنٹے 9 گھنٹے لگتے ہیں. صحیح. آپ یہ بتائیں کہ وہ پاگل ہیں کہ جو پاکستان کی منڈی چھوڑ کے, پاکستان جو ہے نا وہ قربت چھوڑ کے وہ ادھر جائیں گے؟ اگر ادھر نہیں جانا ہوتا ان کا یا ادھر نہیں رہنا ہوتا تو آج ان کو کیا پریشانی ہے, آج بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, یہ تو دل کی بات ہے. لیکن یہ ہمیں سوچنا ہے نا کہ بھئی ہم انڈیا کے بیچ سے کیسے نکالیں. تو اگر فرض کیا ہمارا بیانیہ اگر فرض کیا کچھ مسائل تھے یا آج کی دنیا میں اس کے ٹیکنیکل مسئلہ ہے تو ہمیں پلان بی پہ بھی آنا چاہیے. صحیح. تو ہم پلان بی پہ غور کریں اور اشتراک عمل سے کریں, اس میں برکت اللہ دے گا. لیکن اب مسائل یہ ہیں کہ اس پہ کوئی سوچتا نہیں ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, تو اس پہ ایک وسیع ڈیبیٹ ہونا چاہیے. سر دیکھیں, پچھلے 5 سے 6 سال سے پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ بالکل دے آر ان ویری کرٹیکل سچویشن, اور جو ٹریڈ ہمارا ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا. تو اب کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہو رہا انڈیا سے, تو اس کا ابھی کس طرح سے ہم اس کو یا تو پریشرائز کیا جائے, یا تو اس کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے, یا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے نا ایک رول پلے کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کو, اس کا حل کیا ہے؟ میں ایک بات بتاؤں جی, اگر یہ مسئلہ حل ہو بھی جاتا ہے نا کشمیر کا, جی ہاں, کوئی بھی حل ہوتا ہے, اس کو تقسیم ہوتی ہے, خود مختار ہوتا ہے, یا پاکستان بن جاتا ہے انڈیا, کچھ بھی ہو جاتا ہے, یہ مسئلہ ختم ہو گیا, پھر بھی انڈیا اور پاکستان کے تعلقات صحیح نہیں ہو سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انڈیا اور بھوٹان کے تعلقات صحیح نہیں ہیں, انڈیا اور سری لنکا کے تعلقات صحیح نہیں ہیں, انڈیا اور مالدیو کے تعلقات صحیح نہیں ہیں, جو اس کے پڑوسی ہیں کسی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہیں. اس لیے کہ وسط ایشیا, ملائیشیا اور انڈونیشیا تک, افغانستان, پاکستان, یہ جو ہے اشوک جو ہے نا اس کا بادشاہ تھا, وہ جو اکھنڈ بھارت کا تصور ہے ہندو کا وہ یہ ہے. اب وہ ان ممالک کی جو مسلمان پڑوسی ممالک کی مسلمان ہیں یا غیر مسلم ممالک ہیں یا ہندو ممالک ہیں, ان کی وہ خود مختاری یا ان کی ایک وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے دل سے. وہ تو اکھنڈ بھارت بنائیں گے. اکھنڈ بھارت میں تو کہیں نہ پاکستان ہے, نہ بنگلہ دیش ہے, نہ کشمیر ہے, نہ افغانستان ہے. تو لہٰذا یہ تو دیکھو ہمارے جو حکمران ہیں خصوصاً انڈیا کے ساتھ تجارت اور تعلقات اور پڑوسی اچھے, ساری باتیں بہت اچھی بات ہیں, زبانی ہیں. لیکن بی جے پی نے اس کو 100 سال ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے. اب 100 سال کے اندر اس نے جو موجودہ بھارت ہے, ہندوستان جو موجودہ ہے جس کو بھارت کہتے ہیں, اس کے اندر ہندو کے دل میں, ہندو کے اس میں ایک نفرت کا وہ بھر دیا ہے, اور ان کو ایک بتا دیا ہے کہ اتنا بڑا ہندوستان ہوگا ہمارا, اکھنڈ بھارت اتنی بڑی ہوگی کہ ویسٹ ایشیائی ساری ریاستیں ہیں, انڈونیشیا اور کچھ حصے ملائیشیا کے اور پاکستان, افغانستان, یہ سارے ملا کے, تو وہ تو اس کی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ ان سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو آپ دوستی پہ قائل کیسے کریں گے؟ جو گاندھی کا تصور تھا ایک سیکولر ریاست جو موجود ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس, ان کو چھوڑ دیا انہوں نے, ختم کر دیا. وہ کوئی سیکولر ریاست نہیں ہے, وہ اکھنڈ بھارت کے لیے اور انتہا پسند ہندو, اور یہ 1947 میں بھی تھے. اب بتائیں نا, گاندھی کو تو جا کے اس کے بیڈ پہ قتل کیا نا, کون لوگ تھے؟ وہ یہی تھا مقصد. اس لیے کہ گاندھی جو ہے نا وہ سیکولر بھارت کی بات کر رہا تھا, اور وہاں یہ امن کی بات کر رہا تھا, خون خرابے کی بات نہیں کر رہا تھا, فرقہ وارانہ فساد کو روکنے کی بات کر رہا تھا. تو وہ جو کانگریس کے اندر انتہا پسند گروپ تھا, اس نے اس کو جا کے بیڈ پہ گولی ماری, اور وہی جو ہے نا سوچ اور وہی گروپ آج ہندوستان پہ قابض ہے, اور ہندو اکثریت اس کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ جو بی جے پی کا جو ابھی رول ہے انڈر دی مودی, تو یہ جو ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے یا پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے یہ اٹس ناٹ بینیفیشل. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سوچ ہے, مودی نہیں, یہ سوچ ہے بی جے پی کی. یہ جو ہندو شیبہ, جو اکھنڈ بھارت کی سوچ ہے, وہ ہندوستان کے پڑوسیوں کے ساتھ, وہ کوئی بھی پڑوسی ہو, کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں ہونے دیتی, نہ انہیں دے گی. اس لیے کہ وہ آخری دنیا تک جائیں گے, اکھنڈ بھارت بنائیں گے. اشوک کے زمانے میں جو ان کا دیش تھا وہ دیش بنانا چاہ رہے ہیں. اس میں نہ پاکستان نظر آتا ہے, نہ افغانستان نظر آتا ہے, نہ اس کے کوئی پڑوسی اور ملک نظر آتے ہیں, یہ سارے. تو لہذا یہ تو کوشش ہونی چاہیے, اچھی بات ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوشش نہیں, کوشش ہونی چاہیے. لیکن ہندوستان کے ہندو کا مائنڈ جب تک تبدیل نہیں ہوتا, جب تک یہاں کوئی امن قائم نہیں ہو سکتا, جب تک یہاں جو ہے نا اچھے ایک پڑوسی
اچھے ہمسائے کے یا اس طرح کے جیسے یورپین یونین ہے اس طرح کوئی یہاں یونین نہیں بن سکتی اور وہ بننے ہی نہیں دیں گے. آپ دیکھیں نا کشمیر میں ہندوستان میں مسلمانوں کو تلاش کر کر کے مسجدیں تلاش کر کر کے گرا رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اب اس سے کیسے امن ہو سکتا ہے؟ کشمیر میں جو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا مسلمانوں کا, کیسے امن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سر اس کی کوئی رے آف ہوپ ہوتی ہے نا, ایک اس کی ہوپ یہی ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو فرنٹ پہ لایا جائے سفارتکاری میں, ان کو بااختیار بنایا جائے, ان کو مضبوط بنایا جائے, وہ انڈیا کے ساتھ جو معروف طریقہ کار ہے آزادی کی تحریکوں کا وہ خود چلائیں گے. آپ ان کو بھرپور سپورٹ کرو تاکہ انڈیا کمزور ہو, اور کشمیر سے انڈیا کو جانا پڑے گا. اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے, لیگل رائٹ نہیں ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ بتا سکے کہ میں اس بنیاد پہ قابض ہوں. نہیں ہے اس کے پاس. ہندوستان کی جو تقسیم کا فارمولہ تسلیم کیا تھا برٹش اپنا اسمبلی نے, وہ جس کو اقوام یونین نے ریکگنائز کیا, اس میں ہندوستان جو ہے نا ووٹ ہو جائے گا. یہ نہیں فٹ آتا اس زاویے میں, ہے ہی نہیں. لیکن ہم وہ کر نہیں سکتے, کر ہی نہیں رہے. پتہ نہیں وجہ, کئی مسائل ہیں. اور پاکستان کے اپنے مسائل ہیں نا, اپنے خارجہ مسائل ہیں, اور معاشی مسائل ہیں, اور پولیٹیکل مسائل ہیں, اور کئی مسائل ہیں. تو ان مسائل سے نکلے گا تو کرے گا, نہیں نکل پا رہا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان بات کرتا ہے تو دو ملکوں کا سرحد کا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ کھڑا ہو جاتا ہے, یہ ایک بیان دیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں گے. یونین میں انہوں نے تقریر کی, معاملہ ٹھس ہو گیا. آزادی کی بات وہ قوم کرتی ہے کہ جو غلام ہے, جو آزادی کی جدوجہد کر رہی ہے. باقی اس کے جو ہمدرد ہیں, اس کے جو بھائی ہیں, اس کے دوست ہیں, اس کی حمایت کرتی ہے. فلسطین خود ہی لڑ رہے ہیں نا. صحیح, بالکل ایسا ہی. فلسطین میں کوئی تو نہیں کہہ رہا کہ جی فلسطین یہاں سے آزاد ہو کے کسی ملک سعودی عرب کے ساتھ, مصر کے ساتھ, شام کے ساتھ شامل ہوگا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. سر آپ کو یہ نظر آتا ہے جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھے جو جموں اور کشمیر مطلب کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے, کیا وہ ابھی کام کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ بالکل کام کر رہے ہیں. اس سطح پہ قتل عام ہوا. صحیح. اس سطح پہ جو سماجی ویلیو تھے وہ ڈیمیج ہوئے. آپ اگر ایک فوجی کو اختیار دے دو کہ آپ یہ کہہ کے کہ یہ آتنکوادی کا گھر ہے, اس کے گھر میں گھسو, چار دیواری پامال, چھوٹے بچوں کو کچل دو, بوڑھوں کی عزت جو ہے نا نفس ان کو تشدد کرو, ان کی بے حرمتی کرو, خواتین کے ساتھ زیادتی کرو, تو اب وہ کتنا عرصہ سٹینڈ کر سکتا ہے وہ خاندان؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کرنے پہ, ڈسکس کرنے پہ ایسے ہی بیٹھ کے لوگوں کو گرفتار کیا, ہندوستان کی جیلیں بھر دیں, تمام پولیٹیکل کارکن, لیڈر ہی نہیں کارکن, اور ایسے لوگ بھی کارکن میں ہی, بلکہ ایسے لوگ بھی کہ جن کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, وہ بھی بھری ہوئی ہیں جیلیں. تو ایسی صورت میں جو ہے نا کیا. لیکن اگر ہندوستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے وہاں امن کر دیا, تو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو چنا ہے. وجہ نیشنل کانفرنس ان کے رائٹ کی بات کرتی ہے, اندرونی خود مختاری کی بھی بات کرتی ہے, اور لوگوں کو یہ ہوپ ہے کہ یہ وہی جماعت تھی جو کشمیر کے تشخص کی بات کرتی تھی. سوری, اس لیے وہ دوبارہ پلٹے ہیں اس کی طرف. اس کا یہ مقصد ہے کہ جو بھارتی جنتا پارٹی یا بھاجپا کا جو ایجنڈا ہے یا جو اس کی سوچ ہے, کشمیر کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. اس میں غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی اکثریت ہے, اس لیے کہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہندو ہے اور ان کا تعلق جموں سے ہے, تو ظاہر وہ عوام کو ووٹ لے کے آیا نا. اس کا یہ مقصد ہے کہ غیر مسلموں کی بھی ایک بھاری اکثریت ایسی ہے کہ جس نے بھارتی جنتا پارٹی کا جو منشور ہے, جو ہندوتوا فلسفہ ہے, کشمیر میں نافذ کرنا چاہ رہا ہے. جموں کشمیر کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اسے مسترد کر دیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے پاس اب وہاں اس پہ قبضہ بحال رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے. کوئی اخلاقی قانونی حق نہیں ہے اس کا. 2019 کے بعد جو 370 اس میں تو بالکل ہی جواز ختم ہو گیا, اور اس میں نہ قانونی طور پہ اس کا کوئی حق ہے, نہ اس کا کوئی اخلاقی حق ہے. لیکن زبردستی میں ایک جبر میں ایک ظالم, ایک جابر جو ہے نا وہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, ایک غریب کو, چھوٹے کو, اس کو, تو اس کا دنیا اس کو توجہ نہیں دے رہی. ابھی UNO یا ICJ یا امریکہ جو ایک کلیم کرتا ہے کہ بھئی ہیومن رائٹس کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں, تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں پہ ہے؟ میں بتاؤں, بہت ساری ریزولیشنیں جو ہے نا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی تنظیموں نے جنیوا میں دی ہیں, اور اس میں انہوں نے وہ تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ وہ رپورٹ جاری کر سکتے ہیں. رپورٹ جاری ہو گئی, اس رپورٹ کا فالو اپ تو ہوا ہی نہیں. اس رپورٹ کا فالو اپ, مجھے فرض کیا میرے بارے میں ایک کوئی ادارہ ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بشیر صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. رپورٹ تو آ گئی, اس کے بعد میں بول ہی نہیں رہا ہوں, تو پھر آپ تو بھول جاؤ گے.
ایسا ہی بالکل. جو ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں جنہوں نے رپورٹ دی تھی اس میں کشمیر کے لوگوں کو اگر یہ اختیار ہوتا کہ وہ انٹرنیشنل جا کے اس پہ بولیں صحیح. تو وہ پوری دنیا میں شور مچاتے. اس میں کیا ہوتا بھارت کو جو ہے نا پیچھے ہٹنا پڑتا. بالکل. لیکن اس کا صحیح فالو اب پاکستان بولتا ہے کسی سطح پہ, پاکستان کے جو سفیر ہیں, پاکستان کے مندوب ہیں, بولتے ہیں, لیکن جب بھارت کا اس میں جواب آتا ہے نا تو وہ گڈمنٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر کیا دو ملکوں کی سرحدی تنازع ہو گیا سوری. تو اس وقت دنیا سوچتی ہے یار ان کا آپس میں کوئی سرحد پہ جھگڑا ہے. صحیح. ایک قوم کی آزادی کی بات اور سرحد کے جھگڑے کو دو الگ پس منظر میں دیکھا جاتا ہے انٹرنیشنل. تو جب آپ اس ایشو کو دو ملکوں کے درمیان تنازع سے ہٹ کے قوم کی آزادی کا مسئلہ نہیں بنائیں گے, آپ کا بیانیہ کوئی تسلیم نہیں کرے. بشیر خان سدزوئی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے وقت نکالا اور اس مدعے پہ بات کی کشمیر ایشو کے, اور وہ پوائنٹس ریز کی جن کا جنرل پبلک کو دے آر ناٹ دیٹ مچ اویئر. آپ کی بڑی مہربانی, آپ ٹائم نکال کے آئیں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دیا.